السلام علیکم دوستو، جیزس از ناٹ گاڈ اس ٹائٹل کے اعتبار سے یہ ہماری 6 پارٹ نمبر ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 5 ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ جیزس گاڈ نہیں ہے، اس میں نے 200 سے زیادہ ریفرنس دیے ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو میں 35 کے قریب انشاءاللہ ریفرنس دوں گا بائبل سے کہ جیزس گاڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ تو اس سے پہلے پارٹ نمبر 5 میں نے اپنا اسلام کا سندیش چینل کے اوپر جا کر نصیر بھائی کے ساتھ بات کی تھی۔ پارٹ نمبر 5 یعنی کہ جیزس گاڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا چینل جو ہے وہ لوگوں نے بند کروا دیا، رپورٹ کروا کر غیر مسلموں نے، تو اب ان کا چینل بند ہو گیا ہے۔ تو اس کا پارٹ نمبر 6 پھر میں ادھر بنا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے میں ان کی پیدائش بائبل سے، ان کی پیدائش سے سٹارٹ کر رہا تھا کہ وہ کیسے گاڈ نہیں ہیں۔ تو میں نے تقریباً 40 کے قریب ریفرنس دیے تھے۔ اب 40 سے آگے جو ریفرنس باقی بچ گئے تھے اس ویڈیو میں نہیں دے پایا، تو اس ویڈیو میں باقی ریفرنس دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ پارٹ نمبر 6 ہے، جیزس از ناٹ گاڈ۔ ٹھیک ہے، آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل چیپٹر 7 ورس 21، 22، 23 میں جیزس فرما رہے ہیں، جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ جیزس کو اے خداوند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر وہی جائیں گے جو آسمانی خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، جیزس فرما رہے ہیں جو مجھے خدا کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں وہی جائیں گے جو آسمانی خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا انہوں نے جو مجھے کہتے ہیں خدا وہ جنت میں جائیں گے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے جو آسمانی خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ تو اس دن بہت سے لوگ جیزس علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ ہم نے تمہارے نام سے نبوت کی، بدروحوں کو نکالا۔ ٹھیک ہے، لیکن جیزس کیا فرما رہے ہیں، میں آگے سے ان لوگوں کو کہوں گا، اے بدکارو مجھ سے دور رہو، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 3، 4، 5 میں لکھا ہے، پہلی تو بات یہ ہے خدا ایک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، اور جو کام خدا نے یسوع کو کرنے کو دیے اس کو تمام کر کے یسوع علیہ السلام نے زمین پر خدا کا جلال ظاہر کیا، یعنی کہ جو کام خدا نے یسوع علیہ السلام کو کرنے کو دیے، اگر وہ خدا تھے تو کون سے خدا نے ان کو وہ کام کرنے کے لیے دیے؟ آگے لکھا ہے یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 6 میں یسوع علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جو تو نے مجھے دیے، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ جیسے فرما رہے ہیں، میں ان آدمیوں پر خدا سے فرما رہے ہیں، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں کے اوپر ظاہر کیا جو تو نے اے خدا تو نے مجھے وہ لوگ دیے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خدا نے جیسس علیہ السلام کو کچھ لوگ دیے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے فرما رہے ہیں، میں نے ان لوگوں پر تمہارا نام ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ تیرے کلام پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ کلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کا خود کا نہیں ہے، وہ بھی خدا کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 7 میں لکھا ہے، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری طرف سے ہے۔ جیسے فرما رہے ہیں، جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے سب، یعنی کہ جو خدا کو فرما رہے ہیں، جو خدا تو نے مجھے دیا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 9 میں لکھا ہے، میں درخواست کرتا ہوں اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو خدا نے ان کو دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، میں صرف ان لوگوں کے لیے درخواست کرتا ہوں جو جیسس علیہ السلام کے خود کے لوگ ہیں نا، جیسس علیہ السلام صرف ان کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک خدا زمین کے اوپر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے وہ ساری امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نہیں آتا، صرف اپنی امت کے لیے آتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنا دنیا کے لیے درخواست کس سے کرنی ہے؟ اگر وہ خدا تھے جیسس علیہ السلام تو درخواست کس سے کر رہے ہیں؟ اگر وہ خدا تھے کس سے درخواست کر رہے ہیں؟ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، صرف اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ متی کی انجیل چیپٹر 19 ورس 16 اور 7 میں لکھا ہے، 17 میں لکھا ہے، یسوع کو ایک شخص کہتا ہے، اے اچھے استاد۔ کیا کہتا ہے؟ اے گڈ استاد۔ ٹھیک ہے نا، تو یسوع علیہ السلام آگے سے اس سے کہتا ہے، تو مجھے اچھا کیوں بول رہا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے بس، یعنی کہ اچھا تو ایک ہی ہے، صرف خدا۔ یعنی کہ وہ تو خود کو اچھا بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اچھا بھی نہیں ہوں، اچھا صرف خدا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گوڈ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور آپ لوگ ان کو گوڈ کیسے بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اعمال کی کتاب چیپٹر 2 ورس 22 اور 23 میں لکھا ہے،
اے اسرائیلیو سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا. کیا تھا؟ یسوع ناصری ایک شخص تھا. یا مال کی کتاب چیپٹر 2 ورس 22-23 میں لکھا ہے سنو اے اسرائیلیو یسوع ناصری ایک شخص تھا، ایک انسان تھا. ٹھیک ہے، جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزات اور عجیب کاموں سے اور ان نشانیوں سے ثابت ہے جو خدا نے اس کے ذریعے تم میں دکھائے. یعنی کہ ان معجزوں کے ذریعے خدا کی طرف سے اس کا ہونا ظاہر ہے جو اس نے دکھائے، خدا نے دکھائے یسوع علیہ السلام کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 24 میں لکھا ہے یسوع نے کہا اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جائے گا. اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا. یعنی کہ جیسس فرما رہے ہیں کہ میں جس آدمی کے ذریعے پکڑوایا جاؤں گا صلیب کے لیے، اس آدمی کے اوپر بہت افسوس ہے. اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر جیسس گاڈ ہیں تو انہوں نے پہلے ہی اس آدمی کو پیدا کیا اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا. پھر پیدا کس نے کیا اس کو؟ یعنی کہ خدا کو اچھا ہوتا اگر ایک آدمی پیدا نہ ہوتا. ایک انسان سے خطرہ ہے خدا کو یہاں پہ. ٹھیک ہے، متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 36 تا 45 تک لکھا ہے یسوع نے 3 بار دعا کی خدا سے. کیا کیا؟ 3 بار خدا سے دعا کی سجدے کی حالت میں. اگر وہ خدا تھے تو کس کو سجدہ کیا؟ کس سے دعائیں کی انہوں نے؟ متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 66 میں لکھا ہوا ہے یسوع علیہ السلام کو لوگوں نے مکے مارے، تماچے مارے، منہ کے اوپر تھوکا. اب یہ دیکھیں کہ خدا کی عزت کیسے لوگ کر رہے ہیں. خدا زمین کے اوپر آتا ہے، اپنی عزت بھی نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے، لوگوں سے انسلٹ ہی کروا رہا ہے. یہ بائبل گستاخیاں کر رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے نا. یوحنا کی کتاب چیپٹر 5 ورس 45 میں لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا موسیٰ ہے. اب جیسس یہاں پر فرما رہے ہیں لوگوں سے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں خدا سے تمہاری شکایت کروں گا. اس کا مطلب خدا اور ہیں، جیسس اور ہیں، کیونکہ وہ جیسس کہہ رہے ہیں کہ میں خدا سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا. اس کا مطلب خدا اور ہے، جیسس اور ہیں. آگے لکھا ہے کہ موسیٰ خدا سے تمہاری شکایت کرے گا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے شکایت کریں گے. یہ نہیں کہا کہ موسیٰ مجھ سے شکایت کرے گا کیونکہ میں خدا ہوں. متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 39 میں لکھا ہے سجدہ میں یسوع نے دعا کی اے میرے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، جیسا مگر تو چاہتا ہے ویسا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ دعا 3 بار کی تھی سجدے کی حالت میں جیسس علیہ السلام نے کہ جو ان کو سولی ہونے والی تھی نا، وہ خدا سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ ٹل جائے. اگر وہ خدا تھے تو وہ کس سے دعا کر رہے تھے کہ یہ کام جو میرے ساتھ ہونے والا یہ ٹل جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 53 میں اپنے باپ سے یعنی کہ خدا سے منت کر سکتا ہوں، وہ فرشتے کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا میری مدد کرنے کے لیے. یعنی کہ ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جب اس کو پکڑا گیا نا جیسس علیہ السلام کو بائبل کے ریفرنس کے ساتھ، تو وہاں پہ جیسس فرما رہے ہیں کہ اگر میں خدا سے درخواست کروں، اگر وہ خدا تھے تو کس سے انہوں نے درخواست کرنی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے بولا ہے کہ میں خدا سے درخواست کر سکتا ہوں، وہ فرشتوں کے ذریعے میری مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے لکھا ہوا ہے یوحنا کی کتاب چیپٹر 19 ورس 40 میں کہ جیسس علیہ السلام کو 6 گھنٹے میں سولی دی گئی، مصلوب کیا گیا. اور مرکز کی انجیل چیپٹر 15 ورس 25 میں لکھا ہے 3 گھنٹے میں ان کو مصلوب کیا گیا، یعنی کہ سولی دی گئی. ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں یہ تو باتیں ملتی نہیں یوحنا کی کتاب اور مرکز کی کتاب کی. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پہ دیکھیں خدا مر گیا ہے. کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ خدا مر گیا. تو زمین کا نظام کس نے چلایا؟ پھر خدا کی کوئی جان لے سکتا ہے؟ کس نے خدا کی جان نکالی؟ روح کون نکالتا ہے؟ اسرائیل فرشتہ نکالتا ہے. کس کے حکم سے نکالتا ہے؟ خدا کے حکم سے نکالتا ہے. کس نے حکم دیا تھا جیسس کی روح نکالنے کے لیے؟ فرشتے کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ خدا کی روح نکالے. خدا کو کوئی کسی روح کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. خدا تو زندہ ہے، کسی روح کا محتاج نہیں ہے، کسی عورت کا محتاج نہیں ہے زمین میں آنے کے لیے، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. متی کی انجیل چیپٹر 12 ورس 18 میں لکھا ہے خدا فرما رہا ہے دیکھو یسوع مسیح میرا خادم ہے، نوکر ہے. کیا لکھا ہے متی کی انجیل چیپٹر 12 ورس 18 میں؟ خدا فرما رہے ہیں دیکھو یسوع مسیح میرا خادم ہے اور میرا نوکر ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ میرا بیٹا ہے یا وہ گاڈ ہے یا منی گاڈ ہے یا
نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے یوحنا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 7 تا 10 میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کے کنویں کے پاس یسوع مسیح تھک کر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے کیا کیا، ایک عورت سے پانی مانگا کیونکہ ان کو پیاس لگی تھی۔ یہاں پہ خدا تھک گیا ہے اور اس کو پیاس لگی، اور ایک عورت کے محتاج ہیں وہ پانی پینے کے لیے، کہ ایک عورت کو وہ بول رہے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 23 میں لکھا ہے وقت آ گیا ہے کہ عبادت کرنے والے سچے دل سے خدا کی عبادت کریں گے، کیونکہ خدا یعنی خدا سچے پوجنے والے کو ڈھونڈتا ہے۔ یہاں پہ جیسس فرما رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ عبادت کرنے والے پوجنے والے سچے دل سے خدا کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، کیونکہ خدا جو ہے وہ سچے دل سے پوجنے والوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ یہاں پہ جیسس فرما رہے ہیں، جیسس علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت آ گیا کہ لوگ میری عبادت کریں گے، مجھے خدا مانیں گے، میں لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں، نہیں، وہ خدا کی بات کر رہے ہیں۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 34 میں لکھا ہے میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر عمل کروں، اس کا نام پورا کروں۔ جیسس فرما رہے ہیں میرا کھانا یہ ہے میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں، یعنی کہ جیسس علیہ السلام کو کسی نے بھیجا، کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا، وہ خود اقرار کر رہے ہیں اور اس کی مرضی پر عمل کروں، اور جو خدا ان کو حکم دے رہا ہے اس کے اوپر عمل بھی کروں، جیسے یہ بھی فرما رہے ہیں، اور اس کا نام پورا کروں۔ یہی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، مجھے خود کو خود ہی نے بھیجا ہے اور خود ہی خود کا نام لوں اور مرضی پوری کروں اور عمل کروں ان باتوں کے اوپر۔ اعمال کی کتاب چیپٹر 4 ورس 10 میں لکھا ہے یسوع کو زندہ کیا مردوں میں سے۔ کس نے زندہ کیا؟ گاڈ نے زندہ کیا نا، پھر بائبل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعمال کی کتاب چیپٹر 4 ورس 10 میں لکھا ہے یسوع علیہ السلام کو زندہ کیا مردوں میں سے۔ کس نے زندہ کیا؟ خدا کو۔ پہلی تو بات یہ ہے خدا مر گیا، یہاں پہ زمین کا نظام کس نے چلایا؟ 3 دن 3 راتیں، پھر ہیں وہ گاڈ نہیں ہے، خدا مرتا نہیں ہے، خدا کوئی مار ہی نہیں سکتی طاقت، ٹھیک ہے، یہ خدا کی شان ہی نہیں ہے۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 10 ورس 14 میں لکھا ہے خدا مجھے جانتا ہے، میں خدا کو جانتا ہوں، یعنی کہ جیسس فرما رہے ہیں میں خدا کو جانتا ہوں، یعنی کہ خدا کوئی ہے، جیسس علیہ السلام کا بھی کوئی خدا ہے جس کو جیسس جانتے ہیں۔ آگے لکھا ہے یوحنا کی کتاب چیپٹر 14 ورس 2-3 میں لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں جگہ تیار کرنے کے لیے تم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں بہت سے مکان ہیں یا میری جنت میں بہت سے مکان ہیں، یہ فرمایا کہ میرے خدا میرے باپ کے گھر میں میرے خدا کی جنت میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 14 ورس 12 میں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ جیسے فرما رہے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے نا وہ کام کرے گا جو میں کام کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا۔ یہ دیکھیں خدا کے کام سے بھی کوئی بڑے کام کر سکتا ہے؟ خدا سے تو بڑا ہی کوئی نہیں ہے، خدا سے بڑے کام کیسے کوئی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 14 ورس 16 میں لکھا ہے میں باپ سے درخواست کروں گا تجھے دوسرا مددگار بخشے۔ جس فرما رہے ہیں کہ میں خدا سے درخواست کروں گا تجھے دوسرا مددگار بخشے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دوسرا مددگار تجھے دوں گا کیونکہ میں ہی گاڈ ہوں، نہیں، درخواست کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں حکم کروں گا یا بات کروں گا، درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا خدا سے کہ تجھے دوسرا مددگار بخشے۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 14 ورس 31 میں لکھا ہے جیسا باپ مجھے حکم دیتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ جیسس فرما رہے ہیں جو مجھے خدا حکم دیتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب خدا اور ہیں، جیسس اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو خدا حکم دیتا ہے جیسس علیہ السلام وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ گاڈ ہیں تو کیوں پھر کون سا گاڈ ان کو حکم دے رہا ہے؟ پھر خود ہی خود کو حکم دے رہے ہیں، خود کی بات مان رہے ہیں۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 14 ورس 6 میں لکھا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا فرما رہے ہیں جیسس علیہ السلام؟ کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا اور ہیں، جیسس اور ہیں۔ جیسس علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب خدا کوئی ہے جس تک پہنچا جا سکتا ہے بائبل کے ورس سے کہ جیسس علیہ السلام کے وسیلے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یوحنا کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 1 ورس 9 میں لکھا ہے جو یسوع کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا اس کے پاس خدا نہیں، جو اس کی تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس خدا بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو یسوع علیہ السلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا اس کے پاس خدا ہی نہیں، یعنی کہ خدا اور ہے، یسوع اور ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کے پاس خدا بھی ہے اور یسوع بھی ہے، یعنی کہ خدا بھی ہے اور یسوع بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 65 میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک خدا کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ یہ فرما رہے ہیں میری پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک خدا کی طرف سے اس کو کوئی توفیق نہ ملے یا خدا اس کو میری طرف نہ بھیجے۔ اس کا مطلب خدا اور ہے، جیسس اور ہے، ٹھیک ہے، خود اقرار کر رہے ہیں۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 44 میں لکھا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک خدا اسے کھینچ نہ لے، ٹھیک ہے نا۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 38 میں لکھا ہے، میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی پر عمل کروں وہ بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر عمل کروں، ٹھیک ہے۔ جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنی مرضی کے اوپر عمل کروں۔ دوستو یہاں پہ خدا زمین کے اوپر آتا ہے، اپنی مرضی پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کرنے کے لیے ہیں؟ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ بھیجا کس نے؟ گاڈ نے، ٹھیک ہے نا۔ وہ گاڈ نہیں تھے اور گاڈ کی طرف سے آئے تھے اور گاڈ کا حکم ماننے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 39 میں لکھا ہے، جو میرے بھیجنے والے نے مجھے دیا ہے میں اسے کھونا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جیسس علیہ السلام کو پہلی تو بات یہ ہے کسی نے بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ ہے جس نے بھیجا ہے اور اس نے جیسس علیہ السلام کو کچھ دیا ہے، اور جو ان کو دیا ہے وہ جیسس علیہ السلام کھونا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ اور ہے جس نے جیسس علیہ السلام کو بھیجا ہے اور کچھ دیا ہے، اور جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا سے کوئی چیز گم ہو سکتی ہے یا کوئی کھو سکتی ہے اگر وہ گاڈ تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اسے کھونا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ ہوسیو کی کتاب چیپٹر 4 ورس 17 میں لکھا ہے، افراہیم بتوں سے مل گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو بتوں سے مل گیا اسے چھوڑ دو۔ اور آج کل چرچوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بت پرستی ہو رہی ہے، جیسس علیہ السلام کے پتلے کی لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 20 ورس 17 میں لکھا ہے، اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جاتا ہوں۔ کیا فرما رہا ہے جیسس علیہ السلام؟ میں اپنے باپ، تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جاتا ہوں۔ جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں پہ میں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جاتا ہوں، خود اقرار کر رہے ہیں میرا کوئی خدا ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 16 ورس 32 میں لکھا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں باپ میرے ساتھ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں باپ میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اکیلا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا ہے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ پھر دو بن جاتے ہیں، وہ ایک نہیں ہوتا، پھر وہ دو بن جاتے ہیں۔ جس طرح سے فرما رہا ہے یوحنا کی کتاب چیپٹر 16 ورس 32 میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ باپ ہے۔ اس کا مطلب وہ دو ہیں، جیسس اور ہیں، گاڈ اور ہیں۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 22 ورس 29 میں لکھا ہے، جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے جیسس علیہ السلام کے لیے بادشاہی مقرر کی۔ اگر وہ گاڈ ہیں تو کون سے گاڈ نے ان کے لیے بادشاہی مقرر کی؟ اس کا مطلب گاڈ کوئی ہے جس نے جیسس علیہ السلام کے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، ٹھیک ہے۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 22 ورس 44 میں لکھا ہے، پھر وہ سخت دل سنوئی سے دعا کرنے لگا، اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسس علیہ السلام بہت ہی سخت دل سنوزی سے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ورڈ ہی پتہ نہیں کون سا لکھا ہے، اس کی سمجھ نہیں، دل سنوئی یا دل لگی سے کہہ لو، یا بہت ہی پیار سے یا اپنا دل لگی سے دعا کر رہے تھے خدا سے، اور ان کا پسینہ اس طرح زمین کے اوپر گر رہا تھا گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ٹپکتی ہیں۔ اگر وہ گاڈ ہیں تو اتنا پسینہ کون سی پریشانی کی وجہ سے ان کو آ رہا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور خون کی طرح پسینہ ان کا بہہ رہا تھا، اتنی پریشانی تھی ان کو۔ گاڈ کو نہیں پریشانی ہوتی کوئی بھی جناب۔ اب میں آپ کو کچھ اور ریفرنس دیتا ہوں تھوڑے سے۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 14، یوحنا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 19، لوکا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 39، یوحنا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 40، یوحنا کی کتاب چیپٹر 9 ورس 17، لوکا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 16،
اور متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 68، لوکا کی کتاب چیپٹر 7 ورس 39 میں یہاں پہ لکھا ہے یسوع علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، نبی تھے جیسس علیہ السلام، ان ورسوں میں بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 5 اور 6، یوحنا کی کتاب چیپٹر 10 ورس 14 اور 15، یوحنا کی کتاب چیپٹر 10 ورس 26 اور 27، متی کی انجیل چیپٹر 15 ورس 24، یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 16، یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 9 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جیسس علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے، میں نے آپ کو ریفرنس دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبی بن کر آئے صرف بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور خدا زمین کے اوپر آتا ہے، ساری انسانیت کے لیے نہیں آتا، صرف بنی اسرائیل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے انسان ہونے کے میں آپ کو تھوڑے سے ریفرنس دیتا ہوں۔ متی کی انجیل چیپٹر 9 ورس 8 میں لکھا ہے کہ جیسس علیہ السلام انسان تھے۔ یوحنا کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 5 ورس 6 میں لکھا ہے یسوع مسیح پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے جیسس علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ امار کی کتاب چیپٹر 2 ورس 22 میں لکھا ہے جیسس علیہ السلام انسان تھے۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 7 میں لکھا ہے وہ انسان تھے۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 1 ورس 31 میں لکھا ہے کہ وہ انسان تھے۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 21-22 میں لکھا ہے کہ ان کا ختنہ کیا گیا تھا، تو ختنہ انسان کا ہوتا ہے۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 24 ورس 39 میں لکھا ہے، اور یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 51، یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 53، یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 55، یوحنا کی کتاب چیپٹر 6 ورس 56، یہاں پہ لکھا ہے یسوع علیہ السلام کا خون تھا، گوشت تھا، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کا کوئی خون ہوتا ہے یا اس کا کوئی گوشت ہوتا ہے؟ خون اور گوشت خدا کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 7 میں لکھا ہے یسوع علیہ السلام کا ختنہ کیا تھا 8ویں دن۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پہ خدا کا کوئی ختنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ گاڈ نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے۔ دوستو ابھی میں نے پوری بائبل فلی نہیں نکالے جو ورسز ہیں جیسس علیہ السلام کے گاڈ ہونے کے متعلق، پھر بھی تقریباً 300 کے قریب نکل آئے ہیں 6 پارٹ، یعنی کہ اتنی لمبی ویڈیو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 6 پارٹ بن گئے ہیں کہ جیسس گاڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے متعلق ہی۔ یوحنا کی کتاب چیپٹر 14 ورس 21 میں لکھا ہے جو حکم پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ جو حکم پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ جیسس فرما رہے ہیں جو حکم پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے خدا یعنی کہ میرے باپ کا پیارا ہے، اور میں اس سے محبت رکھوں گا۔ جیسس فرما رہے ہیں جو حکموں پر عمل کرتا ہے وہ میرا پیارا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خدا کا بھی پیارا ہے، اور خدا اس سے محبت رکھے گا، میں بھی اس سے محبت رکھوں گا، یعنی کہ خدا اور ہیں، جیسس اور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے اور کسی دوست بھائی کو بھی اگر اس حوالے سے اور ریفرنس چاہیے، کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جیسس گاڈ نہیں ہے، کتنے میں نے آپ کو ریفرنس دے دیے۔ خدا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اپنا سورہ اخلاص میں کہ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسس علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، تو خدا تو کسی کا بیٹا ہی نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسی آیت کی سورہ کی آیت نمبر 2 میں کہ میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی خدا محتاج نہیں ہے۔ زمین میں آنے کے لیے خدا کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ جیسس علیہ السلام محتاج تھے اس دنیا میں آنے کے لیے، 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اپنی ماں کا دودھ بھی پیا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے جو ماں بچے والے کام ہوتے ہیں انہوں نے کیے۔ ان کے والدین 40 دن تک ان کو یروشلم میں لے کے نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ پاک نہیں ہے، حالانکہ نبی پاک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بائبل کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خدا فرما رہے ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اور جیسس علیہ السلام تمام انسانوں کی طرح انسان تھے، ان کا گوشت تھا، ہڈیاں تھی، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، وہ بھی آپ کو ریفرنس دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے باتوں سے یہ سب ہوتا تھا کہ وہ گاڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک 2 کرسچن سے میری بات ہوئی، انہوں نے بولا کہ خدا کی صفات تھی ان کے اندر، اس لیے ہم ان کو گاڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کون سی صفات تھیں بھائی؟
پہلی تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یہ خدا کے کام ہے بس۔ تو مردوں کو زندہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا وہ بھی گوڈ بن گئے؟ اس کے بعد اب دیکھا جائے تو قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ دجال دنیا میں آئے گا۔ تو دجال کیا کرے گا؟ لوگوں کو مارے گا، پھر زندہ بھی کرے گا۔ تو کرسچنوں کو چاہیے پھر اس کو بھی گوڈ مان لیں، ہیں؟ اگر صرف مردوں کو زندہ کرنے سے کوئی خدا بن جاتا ہے، پھر ان کو بھی گوڈ مان لیں پھر، ہیں؟ اس کے بعد کیا بتاتے ہیں یہ؟ وہ گناہ بخشوانے کے لیے آیا تھا، ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ ہم بہت گناہ گار تھے تو خدا نے ان کو بھیجا ہماری قربانی کے لیے۔ بھائی یہ کون سی فلسفی ہے، یہ بتائیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے گناہ کیا، آپ معافی مانگے خدا آپ کو معاف کرے، ہیں؟ بائبل نے گستاخی کی ہے ان کی کہ وہ لعنتی بنا ہمارے لیے، ہیں؟ ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کو یہ بولا ہوگا کہ آپ نے گناہ کیا ہے، آپ توبہ نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ میں ایک اپنا بچہ پیدا کروں گا، اپنا بیٹا بھیجوں گا، اپنا پیارا بھیجوں گا، آپ اس کو قتل کرنا، ٹھیک ہے نا، مار دینا، سولی دے دینا، میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کون سی فلسفی ہوئی؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی ایک مثال دینے لگا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کسی ایک آدمی کا کوئی قصور کیا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کسی آدمی کی، اور آپ اس کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ آدمی آپ کو کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں ایسے نہیں آپ کو معاف کروں گا، میرا ایک بچہ ہے، میں اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، تم اس کو قتل کر دو، پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ کون سا باپ ہے جو ایسا کرے گا بھئی؟ یہ بتاؤ۔ ایسے نہیں معاف ہوتے گناہ۔ ہاں وہ نبی ہیں، رسول اپنا آئے ہیں اس دنیا میں، تو ان کے وسیلہ سے ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے ہر نبی کے ایک دور میں اس کی امت ان کے ساتھ لگتی ہے تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی باتوں کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے خود بولا میرا گوڈ، میرا باپ، میرا خدا، میرا خدا، میرا خدا، میں خدا کے پاس جاتا ہوں، میرے خدا نے مجھے بھیجا، میں خدا کی مرضی کے اوپر عمل کرتا ہوں، یہ کلام میرا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، جو مجھے خداوند ہے، خداوند کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے، میرا خدا مجھ سے بڑا ہے، میں خدا کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ ایسے جو ورسز ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ جیسس علیہ السلام گوڈ نہیں ہیں، نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔